میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھا، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے کوے کا بچہ اڑے اور اڑتے اڑتے بہت بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اس حدیث میں ایک دن کے روزہ پر جہنم سے اتنی دوری کی بشارت دی گئی ہے جیسے کوے کا بچہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے، اس لیے کہ کوا مسلسل اڑنے اور دور دراز مسافت کے طے کرنے میں خاصا کمال رکھتا ہے، پھر اس کی عمر بھی عام پرندوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شروع عمر سے جب وہ اڑنا شروع کرے تو اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی پوری زندگی اڑ کر کس قدر فاصلہ طے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں ارج یعنی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس کے دفعیہ کے لیے یا گرمی کے دفعیہ کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ رومال بھگو کر یعنی پانی سے رومال کو تر کر کے اپنے سر پر ڈالنا یا بدن پہ ڈالنا یہ جائز ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں کپڑوں کو پانی سے تر کرنا یا بار بار غسل کرنا یہ جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بحالت روزہ آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے، اگرچہ دوا کا اثر حلق میں معلوم ہو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ بازو والا ہو یا رگ والا ہو، روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ بغیر عذر کے صرف طاقت کا انجیکشن لگوانا تاکہ روزے کا احساس ختم ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہاں قصداً صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد جب پانی منہ سے باہر نکال دیا جائے اور تھوک کے ساتھ کچھ تری محسوس ہو تو اس کا حکم تھوک کی طرح ہے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔